الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، 25 جولائی 2025 کو آپ کے سامنے تجارت کے عنوان پر چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، تجارت کرنا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ جو انسان تجارت کو چھوڑ دیتا ہے اس نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تجارت کو چھوڑ دیا۔ اور سب سے بہترین تجارت بزازی کا ذریعہ ہے، کپڑے بیچنا اور خریدنا ہے۔ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اس کائنات کے اندر آئے ہیں، تمام نے کوئی نہ کوئی تجارت، کاروبار، کوئی پیشہ اختیار کیا ہے۔ سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کھیتی باڑی فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا شعیب رحمت اللہ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کپڑے بنا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ٹوپیاں سیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں 5 چیزیں آئی ہیں۔ پہلی چیز، سیدنا حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ، ان کے بیٹوں کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے بکریاں چرائی ہیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو پیشہ ہے، وہ پیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زراعت ہے۔ تیسرا پیشہ آپ کا تجارت ہے۔ چوتھا پیشہ آپ کا یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے درویشی پسند ہے۔ پانچواں پیشہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ مجھے جہاد پسند ہے۔ ان 2 آخری باتوں کے بارے میں کہ جو انسان درویشی کو پسند کرتا ہے
یا جہاد کو پسند کرتا ہے وہ میری وجہ سے پسند کرتا ہے، اور جو انسان درویشی اور جہاد سے نفرت کرتا ہے وہ در حقیقت درویشی اور جہاد سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ میں محمد علیہ السلام کے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ ایک انسان آیا، آ کر سوال کیا، ہے اللہ کے رسول میرے پیشے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تمہارا کیا پیشہ ہے؟ اس شخص نے یہ کہا کہ میں درزی ہوں، کپڑے سیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا پیشہ ہے، ایک سلائی پر تجھے اتنا ثواب ملتا ہے جس طرح ایک غازی آدمی تیر چلائے اور تیر بھی اپنے نشانے پر جا کر لگے، جس اس غازی کو تیر چلانے پر جو ثواب ملتا ہے تمہیں ایک سلائی کرنے پر وہ ثواب ملتا ہے۔ دوسرا انسان آیا، آ کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول میرے پیشے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس شخص نے یہ کہا کہ میرا پیشہ یہ ہے کہ میں ذمہ دار آدمی ہوں، میں زمین کو کھودتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو ایک بیلچہ مارتا ہے اس ایک بیلچے پر تجھے اتنا ثواب ملتا ہے جس طرح ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین رزق وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ ایک انصاری صحابی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے کچھ عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرے گھر کے اندر ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے، اس کمبل کو آدھا نیچے بچھاتا ہوں آدھا اپنے اوپر اوڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں چیزیں گھر سے لے آؤ۔ وہ انصاری صحابی اپنا کمبل اور اپنا پیالہ لے کر آئے، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بولی لگائی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابیوں اے لوگوں میرے پاس یہ دو چیزیں ہیں، پیالہ ہے اور کمبل ہے، بتاؤ اس کی کتنی قیمت دو گے، کتنے دینار دو گے؟ ایک صحابی رسول نے کہا اے اللہ کے رسول میں 1 دینار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا اس سے کوئی اضافی دینار دیتا ہے، خاموشی تاری رہی۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی قیمت کوئی ہے جو 1 دینار سے زیادہ دیتا ہو؟ ایک صحابی رسول نے ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا اے اللہ کے رسول ان 2 چیزوں کی قیمت 2 دینار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے 2 دینار لے لیے، کمبل اور پیالہ اس کے حوالے کر دیا، اور وہ انصاری صحابی جو ان 2 چیزوں کا مالک تھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1 دینار جو سونے کا ہوا کرتا تھا اس سے کوئی چیزیں خریدو، آٹا وغیرہ چینی وغیرہ، اور جو چیز اس وقت ضرورت کی تھی یہ گھر والوں کو دے کر آؤ، اور دوسرے دینار سے بازار کے اندر جاؤ وہاں سے کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ اور صحابی انصاری صحابی نے ایسے ہی کیا، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کلہاڑی لے آیا، اس کے اندر اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے اندر وہ جو
وہ کیا لکڑی ہوتی ہے اپنے ہاتھ مبارک سے لگائی اور فرمایا یہ کلہاڑی لے جاؤ اور جنگل کے اندر چلے جاؤ، جا کر لکڑیاں کاٹو اور بازار کے اندر جا کر بیچو، میں نہ دیکھوں کہ 15 دن تک تم میرے سامنے بھی نہ آنا۔ وہ صحابی رسول گھر کے اندر سودا سلف دے کر کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف چلے گئے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور بازار کے اندر بیچ دیتے، یہاں تک کہ 10 درہم ان کے پاس جمع ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، آپ نے فرمایا یہ جو 10 درہم ہے اس کے یہ کرو کہ اس میں گھر کے اخراجات بھی کرو اور اس کے بعد باقی جو دینار ہیں اس سے کاروبار شروع کر دو، کپڑا خریدو بیچو یا جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہو۔ اور جو آخر میں بات بتلے جو میرے اور آپ کے لیے قابل عبرت ہے، فرمایا کل قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے ماتھے پر بھیک مانگنے کا نشان ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کماؤ اور لوگوں کو کھلاؤ۔ تو عزیز دوستو، کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے اپنے ہاتھ سے نہ کمایا ہو، کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے محنت مزدوری نہ کی ہو۔ سیدنا سلیمان کے بارے میں آتا ہے وہ زنبیل بنا بنا کر بیچا کرتے تھے اور رات کو عوام کے اندر نکل جاتے، لوگوں سے سوال کرتے، لوگوں سلیمان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لوگ ان سے کہتے کہ سلیمان کے بارے میں تم نے کیا پوچھنا ہے، وہ تو پیغمبر ہے۔ ایک مرتبہ جبریل امین ایک فقیر کی شکل کے اندر ہے، اس سے سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کی۔ سلیمان نے یہی سوال اس سے کیا جو جبریل امین سے کیا، وہ جو اس حالت کے اندر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا سلیمان بہت اچھا آدمی ہے لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے، وہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری نہیں کرتا۔ تو دوسرے دن سیدنا سلیمان نے زنبیل بنانے کا طریقہ سیکھا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے زنبیلیں بنا کر بیچا کرتے تھے۔ تو عزیز دوستو، ایک مرتبہ سیدنا عکاشہ، یہ وہ صحابی رسول ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول کے سامنے آ جاتے تھے، 73 زخم تھے، اللہ کے رسول دائیں طرف ہوتے یہ دائیں طرف ہو جاتے، وہ بائیں طرف ہوتے وہ بائیں طرف ہو جاتے، یعنی ان کا جسم چلنی ہو گیا تھا۔ سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کے اندر ایک کپڑا ہے۔ آپ نے پوچھا اے عکاشہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں موسیٰ جو درزی تھا کپڑے سیا کرتا تھا اس کے پاس گیا ہوں لیکن وہ اس سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ کپڑا ہے، اس کپڑے کی میں ٹوپی سلوانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محنت پر قربان جاؤں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے وہ کپڑا لیا، کپڑا لینے کے بعد ٹوپی سی اور ٹوپی سلنے کے بعد سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی۔ سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ٹوپی پہنا کرتے تھے، جب فوت ہو گئے تو وہ ٹوپی کے بارے میں نصیحت کی، یہ ٹوپی عام ٹوپی نہیں ہے جس کو محمد رسول اللہ نے سیا ہے، اس ٹوپی کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ کیا ملتا ہے؟ فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ پہلا آدمی وہ ہے جو تجارت کرتا ہو، دوسرا آدمی وہ ہے
جو لوگوں کو قرض دیتا ہو، اور فرمایا کہ قرض لینے کے اندر اور دینے کے اندر نرمی اختیار کرتا ہو۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو گندم کے ساتھ جو ملا کر اس کا کھانا پکا کر کھاتا ہو۔ اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر ایک، وہ انسان جو بد زبان ہو، بدتمیز ہو، بد اخلاق ہو، اس انسان کو اللہ کل قیامت کے دن محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ دوسرا وہ انسان ہے جو مال دے کر احسان جتلاتا ہو، اوے میں نے تو تجھے یہ پیسہ دیا، فرمایا یہ بھی ایسا بدترین انسان ہے کہ اس کو بھی اللہ کی کریم ذات محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ ایک بہت بڑا تاجر تھا، کسان تھا، اس کسان نے کیا دیکھا، اس کسان کے پاس غلہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد وہ مزدوری پر اتر آیا۔ ایک زمانہ تک اس نے مزدوری کی۔ ایک سوداگر، ایک تاجر اس اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اس شیخ طاہر ان کا نام ہے، ان کے پاس گیا، کہا کہ تمہارے گھر والوں نے پیغام بھیجا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے آج تک ہماری خبر گیری نہیں کی، خلاصہ کلام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ شیخ طاہر نے اپنے مالک سے کہا کہ میری مدد کرو، میں گھر والوں کے پاس کچھ رقم بھیجنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے 4 ٹکے دیے، 4 پیسے دیے، اور سوداگر نے جب وہ دیکھا 4 پیسے ہیں، اتنا لمبا سفر ہے، گھر والوں کو کیا کہوں گا، اس نے تاجر نے ان 4 روپے کے 4 پیسوں کے 100 انار لے لیے۔ واپسی جب آیا، بادشاہ کا بیٹا بیمار تھا، ان کو اناروں کی ضرورت تھی، اس نے انار بیچے، وہ 4 روپے والے انار 1 لاکھ روپے کے بیچے، اور اس کے بعد جا کر ان کے گھر والوں کو دیا۔ ان کے گھر والوں نے کہا ہم اس کو نہیں لیتے، شیخ طاہر کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ بھیج دے۔ انہوں نے سارا ماجرا سنایا کہ انہوں نے 4 پیسے دیے تھے، میں نے کاروبار کیا، کاروبار کے اندر نفع ہوا، اور یہ نفع پاکیزہ ہے، اس لیے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو عزیز دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری فرمان سنا رہا ہوں۔ فرمایا علیکم، لازم ہے تمہارے اوپر تجارت کرنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر تجارت کے اندر برکت ہے، رزق کے اندر برکت ہے، اگر وہ 100% برکت ہے، تجارت کے اندر اللہ کی کریم ذات نے 90% برکت رکھی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، بیکار بیٹھنا، لوگوں کا محتاج دیکھنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ غیر مناسب بات ہے۔ اپنے قوت بازو سے کماؤ اور اللہ کے راستے کے اندر بھی خرچ کرو۔ فرمایا سب سے بہترین مال ہدیہ کا مال ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نہیں ہے بات کہ صرف دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، وہ زراعت کا کام بھی کیا۔ مجھے تو خود میں پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زراعت، کھیتی باڑی کا مشقت والا کام کیسے کرتے تھے۔ یہ تو معلوم تھا تاجر تھے، یہ تو معلوم تھا بکریاں چرائی، یہ تو معلوم تھا جہاد کیا، یہ تو معلوم تھا کہ آپ کو درویشی پسند تھی، لیکن آج پہلی دفعہ مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زراعت کا کام بھی کیا ہے۔ اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا پیغمبر، جن کی 11 بیویاں ہوں اور ان کے بچے ہوں اور پوری امت کو سبق دینے والے ہوں، آج ہم محتاج بن کر بیٹھتے ہیں۔ لوگ اگر کوئی خواہش بھی کرے نا، ہم کہتے ہیں ہمیں پیسہ دینے کے لیے دے رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے دوسرے کے پاس ہاتھ پھیلانے سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم
عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔